الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا راحت العاشقین ز مہجوری برآمد جان عالم تراحم یا نبی اللہ تراحم نا آخر رحمت للعالمین ز محرومہ جرا فارغ نشینی بروں آور سرز برد یمانی کے روئے تست صبح زندگانی عدیم طائف نعلین پاکن شراک از رشتہ جہاں ماکن چے باشد گر کنی سوئم نگاہے ہمیشہ گر نہ باشد گاہے گاہے نگاہے یا رسول اللہ نگاہے نگاہے یا حبیب اللہ نگاہے صد ہزاراں جبریل اندر بشر بہر حق سوئے غریباں یک نظر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکا لنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، چند عبادتوں پر مشتمل ایک دین سمجھنا یہ اسلام کے ساتھ زیادتی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں اسلام ہمیں رہنمائی دیتا ہے۔ حقوق اللہ کی ادائیگی کی تلقین اور عدم ادائیگی پر شریعت اسلامیہ کی طرف سے جو تحدید اور جو سختی اور آخرت میں سزاؤں اور جہنم کی آگ کا جو وعدہ ہے وہ بھی ہمارے پیش نظر رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
یہ بات بھی ہماری نظر میں رہنی چاہیے کہ اسلام نے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے باب میں ہمیں سخت تلقین کی ہے اور بندوں کے حق ادا کرنے کی شریعت اسلامیہ میں سخت تاکید فرمائی گئی ہے۔ مدینہ شریف میں ایک خاتون کے بارے میں حضور علیہ السلام کو عرض کی گئی کہ وہ کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، اور اس کے نیک اعمال کا تذکرہ حضور کے سامنے کیا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کے بارے میں کوئی رائے دینے سے قبل ارشاد فرمایا اس کا ہمسایوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے۔ بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کے سجدوں کی کہانی سن لیں تو ہم بس وہی رک جاتے ہیں، اس کے دیگر معاملات کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کسی شخص کا تذکرہ چلا تو کسی نے کہا بڑا اچھا آدمی ہے، تو آپ نے فرمایا تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا تو نے اس کے ساتھ کوئی کاروبار کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو فرمایا پھر اپنی رائے کو محفوظ رکھو، جب تک تم اس کے ساتھ سفر نہیں کر لیتے اور لین دین نہیں کر لیتے اتنی دیر تک اس کے بارے کوئی قطعی رائے قائم نہ کرو۔ تو جب صحابہ نے اس عورت، اس خاتون کے بارے میں اس کی نیکیوں، اس کے سجدوں، اس کے روزوں کا تذکرہ کیا تو آقا کریم نے کوئی رائے دینے سے قبل ارشاد فرمایا کہ اس کا ہمسایوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے۔ عرض کی حضور ہمسایوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، تو فرمایا وہ جہنمی ہے۔ اس طرح ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا جس کی نمازیں معمول کی تھیں، لیکن ہمسایوں کے ساتھ اس کے سلوک کی صحابہ نے داستان بیان فرمائی تو اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ عورت جنتی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ معون کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ تو حقوق العباد کی شریعت اسلامیہ کے اندر سخت تلقین کی گئی ہے، لیکن ہمارا ایک مزاج ہے، ایک شخص شراب پیتا ہے ہم سارے اس سے نفرت کرتے ہیں کہ یہ شرابی ہے۔ یہ درست ہے کہ شراب پینا اچھا عمل نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص غیبت کرتا ہے، اور بدقسمتی سے اس دور میں ہماری کوئی مجلس بھی غیبت سے خالی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی ایسے جذبات پیدا نہیں ہوتے، جبکہ غیبت بھی اسی طرح برا جرم ہے جس طرح شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، اس طرح غیبت کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، جس طرح تم اس کو ناپسند کرتے ہو تو غیبت کو بھی ناپسند کرو۔ تو غیبت انتہائی برا عمل ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بہتات ہے اس عمل کی، اور اس معاشرتی جرم کو ہم جرم ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو دین ہمارے خواہشات کے تابع نہیں ہے، یہ موم کی ناک نہیں ہے کہ جس طرح چاہیں ہم کوئی رائے